بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج میں آپ کو پیاز کی غذائیت، اس کا استعمال اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں، وہ کم از کم اس کے جو مین 7 فائدے ہیں وہ آج میں آپ کو گنواؤں گا۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے ماہرین غذائیت کے مطابق فاسفورس سے بھرپور پیاز کے 100 گرام میں 40 کیلریز، 89% پانی، 1.1 گرام پروٹین، 9.3 گرام کاربنز، 4.2 گرام شوگر، 1.7 گرام فائبر اور 0.1 گرام جو اس میں ہوتا ہے فیٹ پایا جاتا ہے۔ منرلز اور وٹامنز کے اعتبار سے پیاز میں وٹامن سی، اینٹی آکسیڈنٹ جزا اس کے مختلف جز پائے جاتے ہیں جو کہ جلد اور بالوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کا جو نمبر 2 پہ فائدہ آ رہا ہے، سفید پیاز کوٹ کر کپڑے میں نچوڑ کر پانی نکالیں اور اسے نیم گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، فوراً درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے کے دنوں میں پیاز کو پھوڑ کر جگہ جگہ گھر میں اس طرح رکھا جائے کہ سارے گھر میں پیاز کی کچھ نہ کچھ بو سما جائے۔ یہ انشاءاللہ ایسے سے محفوظ رہنے کے نہایت عمدہ ٹوٹکا ہے، اور انشاءاللہ گھر میں جو ایک آدھ اگر کہیں وبا پھوٹی ہوئی ہے تو جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ ایسے سے بچ سکتے ہیں۔ تو پیاز اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے انمول تحفہ ہے، تو اس کو ہمیں استعمال میں تو یہ ہماری چونکہ روزمرہ کی سبزی، ہانڈی اور اس طرح کے سلاد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اگر تیسرے نمبر پر فائدہ گنوایا جائے تو پیاز کے پانی میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ جلد کی سوزش میں آرام پہنچاتے ہیں۔ سر کی خشکی کے سبب عام طور پر جلد پر جو کھجلی اور سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے الجھن کا باعث بنتی ہے، پیاز کے پانی کے استعمال سے کھجلی اور سوزش کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بڑے اچھے سے یہ بڑی ایک سستی سی سبزی ہے، بلکہ میں تو اس کو ہرب کہتا ہوں کیونکہ یہ ہو گیا، لہسن ہو گیا، یہ انتہائی مفید، ادرک، یہ انتہائی اچھی انگریڈینٹس ہیں جو ہم روزمرہ استعمال بھی کرتے ہیں، تب بھی کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہے، لیکن یہ سبزیوں میں یا کھانوں میں ذائقہ بھی ان سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی اچھے لیول پر کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے بھی کہ اس کے استعمال کو اچھے لیول پر کریں۔ اس کا اگر چوتھے نمبر پر فائدہ گنوایا جائے تو پیاز کے کھانے سے جلد کے مسام کھل جاتے ہیں اور زہریلے جو مادے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر بواسیر سے چھالے پڑے ہوئے ہوں اور ان سے خون جاری نہ ہونے کے باعث مریض بے چین ہو تو پیاز کو آگ میں تھوڑا سا جلا کر، یعنی اس کو کچا بھون کر، یعنی اس لیول پہ کیا جائے کہ اس کے چھلکے بالکل نہ جل جائیں لیکن کچھ نہ کچھ نرم ہو جائیں، تو ان کو باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ 1 ہفتہ صفوف پیاز استعمال کرنے سے اس سے جریان دور ہو جاتا ہے اور یہ صفوف مل بھی جاتا ہے، اور اس کو بنانے کے طریقے بھی موجود ہیں اور ہمیں اس کو کچھ نہ کچھ استعمال کر کے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس کا اگر 5ویں نمبر پر فائدہ گنا جائے تو اگر آنکھ میں جالا پڑ جائے، پھنسی پیدا ہو جائے، بصارت بکھر یعنی کوئی صحیح اس سے نظر نہ آ رہا ہو، یا آنکھوں کے آگے اندھیرے آنے کی صورت میں پیاز کے رس کو شہد میں ملا کر آنکھ میں سلائی سے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے آنکھوں کا درد اور نزلہ بھی دور ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں بشرطے کہ متواتر 4-5 روز استعمال کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھار کچا پیاز بغیر نمک لگائے، بغیر اس کو کچھ کیے تو کچھ پیاز دے دیا جائے اگر بچے کو کہ یہ کھا لو سلاد کے طور پر، تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔
تو اس کا اگر چھٹے نمبر پر فائدہ گنا جائے تو پیاز کا رس 4 سے 7 تولہ پلانے سے اس سے جو بچھو کا زہر ہے اتر جاتا ہے۔ اسی طرح پیاز کو پیس کر چھڑکنے سے کاٹے ہوئے مقام پر لیپ کرنے سے جو اس کی سوجن ہے وہ نہیں ہوتی۔ آواز کو سریلی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جراثیم کش بھی ہے، اگر چھیل کر فرش پر پھیلا دی جائے تو جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے جو فائدے ہیں ہمیں اویل کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔ اس کا 7ویں نمبر پہ جو فائدہ آ رہا ہے، امراض قلب میں روزانہ 10 ملی لیٹر پیاز کا رس پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ موسم برسات میں پیاز کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے تاکہ اس سے متعدی بیماریاں پاس نہ آئیں اور بندہ انتہائی صحت مند اور مزے کی زندگی گزار سکے۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔